نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (NCCI) نے جوئے کی ایپس کی تشہیر کی انکوائری کے لیے یوٹیوبر رجب بٹ کو 9 ستمبر کو طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ رجب بٹ ملک میں سب سے زیادہ آن لائن فالوورز رکھنے والے یوٹیوبر میں سے ایک ہیں، تاہم وہ حالیہ برسوں سے تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ NCCI کی جانب سے جمعرات کو یوٹیوبر کو جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف آن لائن ٹریڈنگ ایپ کے ذریعے مالی گھپلوں میں ملوث ہونے، نوجوانوں کو آن لائن جوئے کی ایپ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے، آن لائن جوئے کی سرمایہ کاری کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال، معصوم لوگوں کی محنت سے کمائی کی لوٹ مار کے لیے ایک منظم اسکیم تیار کرنے کے الزامات ہیں۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ NCCI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے سامنے منگل کو صبح 11 بجے ذاتی طور پر لاہور کے دفتر میں پیش ہوں اور اپنے دفاع میں بیان ریکارڈ کرائیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ غیر حاضری کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے یا بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ادھر رجب بٹ کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق نے بتایا کہ رجب بٹ کی نمائندگی ہمارے لا فرم کرے گی۔ ان کی جانب سے 9 ستمبر کو تحریری جواب جمع کرایا جائے گا۔ میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ رجب بٹ کے کیس کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کے کیس میں قانون کے مطابق مکمل دفاع کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ پیش رفت یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو گزشتہ ماہ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، جب NCCI نے آن لائن جوئے اور سٹے بازی کی درخواستوں کو فروغ دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کے بعد سے سعد الرحمان مسلسل جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا پر جوئے کی ترغیب دینے اور فحش مواد اپلوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کے خلاف NCCI نے تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے رجب بٹ کے بعد اقرا کنول کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مذکورہ تحقیقات 28 اگست کو شروع ہوئیں، جس کے بعد اب تک اقرا کنول کو 2 نوٹسز بھیجے جا چکے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھی دیگر یوٹیوبر جیسے ڈکی بھائی کی طرح سوشل میڈیا پر جوا کھیلنے والی ایپس کو فروغ دیا۔ اقرا کنول کے علاوہ رجب بٹ اور محمد انس کو بھی ایجنسی نے 9 ستمبر کو لاہور دفتر میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ NCCI نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقرا کنول پیش نہ ہوئیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس بھی اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اقرا کنول نے اپنے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق کے ذریعے تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ وہ حاملہ ہیں اور جلد ماں بننے والی ہیں، اس حالت میں وہ حاضر نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر نے بھی کم از کم 2 ماہ کے آرام کی ہدایت کی ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد اقرا کنول تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گی اور تمام ریکارڈ فراہم کریں گی۔ ان کے وکیل نے درخواست کی ہے کہ انہیں کم از کم 2 ماہ کی مہلت دی جائے۔